السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگ کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جزم والے نون اور تنوین کے بعد اگر 8 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ باقی جہاں بھی نون ساکن آئے گا پورے قرآن مجید میں جزم والا نون اور تنوین، 2 زبر والا حرف یا 2 زیر والا یا 2 پیش والا، تو ہم غنہ کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ میں رولز کے نام نہیں لے رہی تاکہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے۔ آج ہم ان حروف کی مشق کریں گے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا تو ہم نے غنہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے با۔ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آئے گا، اگلا حرف با ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگلا حرف جب بھی با ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی میم ڈلی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن میم میں بدل جائے گا۔ اب یہ من تھا تو کیا بن گیا؟ مم، کیونکہ اگلا حرف با ہے۔ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے جہاں بھی نون ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن میم میں بدل جائے گا۔ مم بخیلا۔ اب یہاں پہ غنہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اس لیے میم میں بدلا کہ اگلا حرف با ہے۔ مم بخیلا سنبلاتن سم، اب نون ساکن تھا، اگلا حرف با ہے تو یہ نون ساکن بھی میم میں بدل گیا ہے۔ سنبلاتن، غنہ بھی کر رہے ہیں لیکن نون ساکن کو میم میں بدل کر۔ اب جو رول اس کے ہیں نون ساکن کے وہی تنوین کے ہیں۔ آمدم بعیدن، یہ دیکھیں آمدن تھا، 2 زبر دن تھا، لیکن اگلا حرف با آتے ہی تنوین بھی میم میں بدل گئی ہے۔ آمدم بعیدن، آمدم بعیدن۔ اب نون ساکن کے بعد اگر تا آ جائے تو کیسے غنہ کریں گے؟ فمن تبع، فمن تبع، جو زبان کی نوک ہے وہ نرمی کے ساتھ مسوڑوں کے ساتھ لگائی جائے گی تو یہ غنہ ادا ہوگا۔ اس کا نام اخفا ہے، ویسے میں ناموں کے ساتھ نہیں کرا رہی، آپ نے صرف یہ جو اوپر والا نون ساکن کے بعد جب اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کا اقلاب، قاعدے کا نام ہے اقلاب، بدل دینا۔ لیکن آپ نے صرف یہ اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ یہ میم میں بدلنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب اگلا حرف با ہوگا تو ہم اس کو میم میں بدل دیں گے۔ فمن تبع، تبع، فمن، فمن۔ اب دیکھیں غنہ کر رہے ہیں، غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، بار بار میں یہ چیز آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ غنہ کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، آگے تا آ گیا، یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ انتم، انتم، نون ساکن، آگے تا آ گیا تو یہ ہم غنہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں۔ آگے تنوین آ گئی ہے۔ جنات تجری۔ اب دیکھیں یہاں کتنے رولز آ گئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ نون پہ جب بھی شد ہوگی تو ہم غنہ کریں گے، یہاں بھی ہم غنہ کر رہے ہیں اس لیے کہ نون پہ شد ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ نون پہ کھڑا زبر ہے تو 2 حرکات لمبا بھی کریں گے، اور آگے تنوین آ گئی ہے تو ہم نے اگلا حرف دیکھنا ہے کہ تنوین کے بعد اگر اگلا حرف ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو ہم غنہ کریں گے۔ تج، یہ قلقلہ والا قاعدہ ہے، 5 حروف جو قلقلہ والے تھے جب بھی انہیں ادا کیا جاتا ہے، ان پہ جزم آتی ہے تو ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ ری یا مدہ ہے، جزم والی یا، پیچھے را پہ زیر، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جنات تجری۔
آگے سا آ گیا. نون ساکن کے بعد جب بھی سا آئے گا تو ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے. فمن ثقلت، ثقلت، سا کو نرم پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. جو پہلے پیج پہ آپ نے حروف پڑھے تھے یہ انہی میں سے ہیں، اور جیسے پڑھے تھے ویسے ہی اب جہاں بھی آئیں گے آپ نے پڑھنے ہیں. فمن ثقلت، اب نون ساکن آگے سا آ گیا. انثا، انثا، سا کو نرم پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے. نون ساکن کے بعد ان 8 حروف میں سے سا نہیں ہے، ہم غنہ کریں. شہاب ثاقب، شہاب ثاقب. اب دیکھیں ہا الف مدہ تھا، 2 حرکات ہم نے لمبا کیا، یہ تنوین آ گئی ہے. ہم رولز کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے. تنوین کے بعد اگلا حرف سا ہے، ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں. آگے جیم آ گیا ہے، اور نون ساکن کے بعد جب اگلا حرف جیم ہوگا تو ہم غنہ کریں گے کیونکہ وہ 8 حروف اس میں نہیں ہے. جیم ان 8 حروف میں نہیں ہے. من جنتن، 2 غنے آ گئے کیونکہ نون ساکن کے بعد جیم آ گیا تو ہم غنہ کریں گے، اور آگے نون پہ شد ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. من جنتن انجیناکم، نون ساکن آگے جیم آ گیا ہے اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں، اور ان 8 حروف میں سے جیم نہیں ہے. جئی یا لین ہے، کھڑا زبر ہے، یہ آپ کو امید ہے یاد ہوں گے. انجیناکم خلق جدید. اب تنوین جو ہم نے رول نون ساکن کے پڑھے ہیں اور جو ہم نے جہاں غنہ کرنا ہے جہاں نہیں کرنا وہی تنوین کے ہیں. تنوین کے بعد بھی اگر 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو غنہ نہیں کریں گے. یہاں جیم آ گیا ہے تنوین کے بعد. خلق جدید، ہا گیا. اب دیکھیں یہ ان 8 حروف میں سے تھا. حمزہ ہا، عین ہا، ہا، غین خا، وہ 6 حروف اور لام را. یہ ہا جو ہے ان حروف میں سے، یہاں نون ساکن کے بعد ہم غنہ نہیں کریں گے. من حکمتن، من حکمتن. اب دیکھیں یہاں ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے ہے. ونحر، ونحر، نون ساکن کے بعد ہا. نار حامیۃ، تنوین اور آگے ہا، یہ ان 8 حروف میں سے ہے اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے. نار حامیۃ، خا، یہ خا بھی ان 8 حروف میں سے ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. من خیر، من خیر. والمنخنقۃ، نون ساکن آگے خا ہو گیا، ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے ہے. والمنخنقۃ فلالا خلیلا، فلانن. اب دیکھیں تنوین ہے آگے خا ہے تو ہم غنہ نہیں کریں گے. فلالا خلیلا. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ میں بھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے. نون ساکن اور تنوین کے بعد کہاں غنہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.